آج 24 تاریخ ہے، کل 25 دسمبر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسائیوں کا تہوار ہوتا ہے، کرسمس۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی پوری طرح اپنا حصہ اس میں لگاتے ہیں، پوری طرح اپنا حصہ لگاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ 25 دسمبر کے سلسلے میں عیسائیوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 دسمبر کو خدا کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس دن آدمی وہ منائے اپنا تہوار، ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن مسلمان کسی بھی طرح اس میں شریک ہوتا ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے، اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کر رہا ہے۔ اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے، ہر طریقے سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سماجی تہوار نہیں ہے، مذہبی تہوار ہے، اور غیروں کے معاملے میں جتنے تعلقات کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ تعلقات اپنی جگہ ہے، لیکن مذہبی معاملات میں، یہ جملہ یاد رکھ لیں آپ، مذہبی معاملات میں کسی غیر کے ساتھ اس کی تقریب میں شرکت کرنا، اس پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ کسی طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی طرح اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ کرسمس کا جو پہلا تہوار ہوا تھا، اس وقت میں جو اس کی ابتدا ہوئی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جب اس کی ابتدا ہوئی تو صرف اتنا کام ہوتا تھا کہ 25 دسمبر کو عیسائی ایک جگہ جمع ہوتے تھے، چرچ میں جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی کچھ حالات کو بیان کیا جاتا، پھر اس کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی، اتنا ہی کام ہوتا۔ لیکن پھر دیکھا کہ نوجوان تو اس میں آ نہیں رہے ہیں، نوجوان تو اس میں آ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسی چیز رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے نوجوان متوجہ ہو۔ انہوں نے پھر اس میں موسیقی لگائی، گانا بجانا لگایا۔ دیکھا کہ اب بھی نوجوان کا اکثر طبقہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اس میں پھر یہ تبدیلی لائی کہ ناچ گانا شروع کیا گیا۔ اب اس کے بعد نوجوان متوجہ ہوئے، اب نہ جانے 25 دسمبر کو دنیا بھر کی ساری خرافات ہوتی ہیں، جتنی شراب اس رات پی جاتی ہے اتنی پورے سال میں نہیں پی جاتی، جتنے گناہ اس رات میں کیے جاتے ہیں اتنے گناہ پورے سال نہیں کیے جاتے، جتنی عورتوں کی عصمت دریاں اس رات میں کی جاتی ہیں، عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اتنا کسی اور رات میں نہیں کیا جاتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مسلمان کے لیے کسی طرح اس میں شریک ہونا اس کی شریعت نے بالکل گنجائش نہیں رکھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں مسلمان ہوں، آزاد نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول کا امتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ جہاں چاہے منہ مارتا پھروں، جانور نہیں ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ اپنا کچھ نہ کچھ حصہ لگانا ضروری سمجھیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اب تو ہم کم از کم اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی مدد اور نصرت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی ہم مدد کے مستحق بن سکیں، ورنہ نام کے مسلمان اگر رہیں گے تو پھر یہی حالات میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ نیک سمجھ اور نیک توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی اس کی کوشش اور محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔